اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورونا وائرس اور کووڈ-19 کے حوالے سے تیسری ویڈیو پارٹ نمبر 3 حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی 2 ویڈیو میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے جو ہے 3 کویشچن آنسر کے ذریعے سے آپ کے سامنے معلومات فراہم کر چکا ہوں۔ آج ہم پارٹ 3 میں سوال نمبر 4 سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں درست طریقے سے آئے۔ اس وقت الٹی سیدھی معلومات پھیلائی جا رہی ہیں اور لاپرواہی بھی برتی جا رہی ہے، تو یہ درست معلومات آپ کی اپنی صحت اور اپنے ہم وطنوں کی صحت کے حوالے سے بہت اہم ثابت ہوں گی۔ اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، اس طرح آپ کو میری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہیں گی آپ کو اس کی اطلاع ملتی رہے گی۔ اس سے آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے، بس یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی اور ہم آپ تک اچھی معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر 4 سے۔ تو کویشچن نمبر 4 یہ ہے کہ مجھے کس طرح کووڈ-19 کی بیماری لگ سکتی ہے، یعنی کوئی بھی شخص اس بیماری سے کس طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ خطرہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کہاں موجود ہیں یا کہاں رہتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کے لیے یہ خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں کووڈ-19 آزاد پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو یہ عرض کی تھی کہ اس بیماری کے حوالے سے اخبارات کے ذریعے اپ ٹو ڈیٹ رہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ مرض کس علاقے میں پھیل رہا ہے، کہاں لوگ اس سے متاثر ہیں، تو وہاں جانے سے آپ گریز کریں گے۔ اگر لاپرواہ ہوں گے، آپ معلومات نہیں رکھیں گے تو زیادہ بے فکری سے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں گے، اور اس بے فکری کے نتیجے میں آسانی سے آپ اس مرض سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر مقامات میں زیادہ تر لوگوں کے لیے کووڈ-19 کو پکڑنے کا خطرہ اب بھی کم ہے، تاہم اب دنیا بھر میں ایسی جگہیں، شہر یا علاقے جہاں یہ بیماری پھیل رہی ہے، ان علاقوں میں رہائش پذیر یا آنے جانے والے لوگوں کے لیے کووڈ-19 کو پکڑنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ یعنی از خود تو یہ بیماری نہیں لگتی، اگر کسی علاقے میں یہ مرض پھیلا ہوا نہیں ہے تو آٹومیٹک یہ خواہ مخواہ جیسے عام حالات میں نزلہ زکام دوسرے والا لگ جاتا ہے، تو یہ نہیں لگتا خود بخود۔ لیکن بہرحال اب چونکہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور جدید ترین جو معلومات ہیں اس تحریر سے ہٹ کر بھی جو میں پڑھ رہا ہوں، اخبارات دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں یقیناً، تو اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں بھی بہت خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کچھ ہماری نالائکی کی وجہ سے عوام کی، اور کچھ ہماری گورنمنٹ کی نالائکی کی وجہ سے، حکومتوں کی نالائکی کی وجہ سے کہ ان کے پاس کسی بھی کام کے لیے فنڈ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کے جو ہے بینک کو جو ہے ڈالروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ذاتی بینک، ذاتی اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوتی ہے جس کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی قسم کا بھی ترقیاتی کام تو کر نہیں رہے۔ جہاں تک ہماری سندھ کی حکومت ہے تو گزشتہ کئی سالوں سے سندھ کے اندر کسی قسم کے ترقیاتی کام نہیں کیے، بے تحاشا فنڈ جو ہے وہ نہ جانے کہاں جاتا ہے۔ تو میں تو اس کو حکومت کی نالائکی بھی کہوں گا، اور عوام کی نالائکی یہ ہے کہ جو احتیاط عوام کو کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں یہ مرض زیادہ تیزی سے ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے۔ تو جو احتیاطیں بہرحال آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ احتیاط
سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کوئی اپنے ہمارے ایمان کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی ہمارے دین کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جو احتیاطیں یہاں بتائی جا رہی ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس کے علاوہ حکومتیں اور صحت کے حکام کسی نئے کیس کی نشاندہی ہونے پر ہر بار بھرپور کارروائی کر رہے ہیں۔ تو اب تو خیر اس وقت ہماری حکومت بھی کافی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اللہ ان کو درست راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور عوام کو بھی درست راستے پر چلائے، اور غلط اقدامات سے حکومت کو بھی بچائے، عوام کو بھی بچائے، تاکہ مرض جو تیزی سے پھیل رہا ہے اس پر کنٹرول حاصل ہو سکے۔ مزید یہ کہ سفر، نقل و حرکت یا بڑے اجتماعات پر کسی بھی مقامی پابندی پر عمل کرنے کا یقین رکھیں، یعنی اس کو غلط نہ سمجھیں۔ اگر اجتماعات پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جلسوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو اس سے جو ہے اسے غلط نہ سمجھیں۔ اب جہاں تک مساجد کے اجتماعات ہیں یا دینی اجتماعات ہیں، تو اس میں بھی ممکنہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وقت حکومت نے مکمل پابندی عائد کر ڈالی ہے، یعنی مساجد میں نماز پڑھنے پر، تو ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے لیکن ایک لحاظ سے غلط ہے۔ ایک طرف تو وہ مذہبی اجتماعات پر پابندی لگا رہے ہیں، دوسری طرف ٹی وی چینلز وغیرہ کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، وہاں بھی لوگ بے شمار جمع ہو جاتے ہیں، کئی لوگ جمع ہو کر جو ہے طرح طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ ٹی وی چینلز کو بھی بند کر دیا جائے تمام کے تمام، اور ساتھ ساتھ جو ہے صرف اور صرف پی ٹی وی کافی ہے درست معلومات دینے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ جو احتیاط کرے گی معلومات دینے میں، یہ لوگ اس طرح کی احتیاط نہیں کریں گے، خواہ مخواہ خوف و اعراض پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چینلز پر پابندی عائد کر دی جائے، اور ساتھ جو ہے مساجد کے اجتماعات کے حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ کچھ ضابطہ اخلاق متعین کریں کہ کس قسم کے لوگ مساجد میں آئیں۔ اسی طرح علماء کو بھی پابند کریں کہ وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کی تکالیف والے لوگ نمازیں گھروں کے اندر پڑھیں، تاکہ ان کی وجہ سے خدا نخواستہ ان کے بھائیوں کو یہ مرض نہ لگے، اور اگر مرض پھیلے گا تو ظاہر بات ہے ایک سے دوسرے کو پھر اپنے گھر میں بھی آگ لگے گی۔ تو جو احتیاط واقعتاً کرنے کی ہے وہ ضرور کریں، لیکن بالکل مساجد کو بند کر ڈالنا ذاتی طور پر میرے خیال میں غلط ہے۔ علماء نے بہرحال اس وقت تو حکومت کا ساتھ دیا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ بیماریوں پر قابو پانے کی کوششوں میں تعاون آپ کو کووڈ-19 لگنے یا پھیلانے کا خطرہ کم کر دے گا۔ تو ظاہر بات ہے جتنا ہم تعاون کریں گے اور بلا جواز غلط حرکت سے بچیں گے تو مرض پر کنٹرول ممکن ہوگا۔ کووڈ-19 کے پھیلنے اور ٹرانسمیشن پر قابو پایا جا سکتا ہے، جیسا کہ چین اور کچھ دوسرے ممالک میں دکھایا گیا۔ تو یہ مطلب نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے نئے پھیلاؤ تیزی سے سامنے آ رہے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دنیا بھر میں کووڈ-19 کی صورتحال پر تازہ ترین معلومات شائع کرتا ہے۔ تو آپ ان معلومات سے خود بھی یعنی اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں یہ معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو تحریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ٹرانسلیٹ کی ہے، تو آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے ادھر ادھر سے نہیں لی، ایک بہت بڑا ادارہ ہے صحت کے حوالے سے۔ باقی جدید ترین اس سے جو تازہ ترین معلومات ممکن ہیں وہ روزانہ کا اخبارات بھی آپ پڑھتے رہیں تاکہ غلط صورتحال سے بچیں۔ اگلا سوال ہے، کیا مجھے کووڈ-19 کے بارے میں فکر کرنا چاہیے؟ یعنی ہمیں اس کے معاملے میں لاپرواہ ہونا چاہیے یا اس کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے؟ تو یہاں جواب یہ دیا ہوا ہے کہ کووڈ-19 انفیکشن کی وجہ سے بیماری عام طور پر ہلکی ہوتی ہے، خاص طور پر بچوں اور جوانوں کے لیے، تاہم یہ سنگین بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تک جو دنیا بھر میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں یعنی کورونا وائرس کی وجہ سے، وہ تعداد اس لیے بڑھ گئی ہے کہ لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ورنہ جو متاثر ہوتے ہیں ان میں سے ہر بندہ مرتا نہیں ہے۔ موت واقع ہونے کے جو اس وقت فیصد ہے وہ تو 6 میں سے 1 بندہ
یا اس سے بھی کم کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن اوورآل چونکہ مجموعی طور پر کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ورنہ پرسنٹیج کے لحاظ سے اموات اتنی زیادہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ جس بندے کو یہ مرض لگا کورونا تو لازمی وہ اس کی موت واقع ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی یوں سمجھے اگر 6-7 آدمیوں کو کورونا وائرس لگتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور ایسا ہی فی الحال ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو پھیل رہا ہے لاپرواہی کی وجہ سے. تو اس لیے احتیاطیں بہرحال پھر بھی ضروری ہیں، اور احتیاط سے جان نہیں بچانی چاہیے. ہر 5 میں سے ایک فرد جو اسے پکڑتا ہے اسے اسپتال میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے 5 میں سے جو خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے اندر مرض. لہٰذا لوگوں کو یہ فکر کرنا بالکل معمول کے مطابق ہے کہ کووڈ-19 پھیلنے سے ان پر اور ان کے چاہنے والوں پر کیا اثر پڑے گا، تو اس کی فکر کرنی چاہیے. جو لوگ لاپرواہ ہیں ان کو بھی فکر کرنی چاہیے تاکہ وہ خود بھی اس مرض سے بچیں اور اپنے گھرانوں کو بھی بچائیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں. تو لاپرواہی بہرحال نہیں برتنی چاہیے. اور پرواہ کے حوالے سے کہ ہم اپنے خدشات کو، یعنی جو ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے اپنے پیاروں اور اپنی برادری کی حفاظت کے حوالے سے جو ہم کام کرتے ہیں ان میں ان کو شامل کریں. یعنی جو ہمیں احتیاط کرنی ہے اس مرض سے بچاؤ کے حوالے سے، تو اپنے کاموں کے اندر وہ اس فکر کو ہم شامل کریں نا. کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ کہ ان اعمال میں سب سے پہلے اور باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ دھونا اور صحت کی اچھی حفظان صحت ہے، سانس کی اچھی حفظان صحت ہے. یعنی ایک تو ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں صابن کے ساتھ. یعنی جب بھی ہم مختلف چیزوں کو ہاتھ لگائیں تو اس کے بعد صابن سے ہاتھ ضرور دیں، اور خاص طور پر ادھر ادھر ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھوں کو ناک کے ساتھ، منہ کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ تو بالکل نہ لگائیں. موجودہ سچویشن بہرحال یہی بتا رہی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. اور اپنی سانس کی اچھی حفظان صحت کا خیال رکھنا ہے. یعنی اپنی سانس پر نظر رکھیں. اگر آپ کو کھانسی وغیرہ بہت زیادہ لگ گئی ہے اور سانس میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس حوالے سے پوری احتیاط کیجیے. 2 مقامی محکمہ صحت، یعنی آپ کے اپنے علاقے کا جو محکمہ صحت ہے ان کے حکام کے مشورے سے آگاہ رہیں اور ان پر عمل کریں. اس کے ساتھ سفر، نقل و حرکت اور اجتماعات میں کسی بھی قسم کی جو پابندی لگی ہوئی ہے اس پر بھی عمل کیجیے تاکہ مرض پر آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو، ہماری عوام کو، ہمارے خواص کو، ہمارے علماء کو اس بیماری سے بچائے، ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو. اور ہماری مساجد کی جو رونقیں ہیں، مدارس کی جو رونقیں ہیں، اللہ ان کو بھی دوبارہ سے قائم فرمائے. اس کے علاوہ تعلیمی ادارے بھی بند ہیں، اللہ ان کے مسائل کو بھی حل فرمائے. اور ہمیں اپنی طرف، یعنی اللہ کی ذات کی طرف اللہ ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہی ہے کہ مسلمان کو اپنے مسائل میں اللہ کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے. اور اس وقت جو گمبھیر صورتحال ہو چکی ہے اس میں بھی ہمیں بجائے ادھر ادھر چیخیں مارنے کے بہرحال سب سے زیادہ توجہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو یہ حفاظتی تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور یہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا بھی سنت کے مطابق ہے، یہ کوئی خلاف شریعت یا خلاف ایمان نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.